اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 17ویں پارے کا مختصر سا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ 17ویں پارے کے اندر دو صورتیں ہیں، سورۃ الانبیاء اور سورۃ الحج۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے سورۃ الانبیاء کے بارے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورے کی جو شروعات کی ہے، جو ابتدا کی ہے، وہ ابتدا بھی جھنجھوڑ دینے والی ہے، انسان کو جو ہے غفلت سے بیدار کر دینے والی ہے۔ اس کی ابتدا شروعات ہی دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے پہلی اور دوسری آیت کے اندر اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے کہا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا، پھر بھی وہ بے خبری میں ہیں، اعراض کیے ہوئے ہیں، ایسا جی رہے ہیں جیسے کہ کچھ ہوا ہی نہیں، ایسا جی رہے ہیں کہ جیسے کہ مرنا ہی نہیں، ایسا جی رہے ہیں کہ جیسے اپنی زندگی کا حساب دینا ہی نہیں ہے، اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہی نہیں، اس طریقے سے جی رہے ہیں۔ لوگوں کے حساب کا وقت حالانکہ قریب آ گیا ہے، اس لیے کہ دیکھو ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے موت کے قریب ہو رہا ہے۔ ہم 10 سال کے تھے، 11 سال کے ہوئے تو لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ 1 سال ہم آگے بڑھ گئے، ہم 11 سال کے ہو گئے، ہم 20 سال کے ہو گئے، 20 سال کے تھے 21 سال کے ہو گئے، ہم 30 سال کے تھے، ہم 31 سال کے ہو گئے، ہر سال پر ایک ہم زیادہ ہو گئے، ایسا خوش ہوتے ہیں، جبکہ خوشی نہیں، افسوس کرنے کی بات ہے کہ زندگی جو اللہ نے دی ہے اس میں سے 1 سال اور کم ہو گیا، یعنی موت کے 1 سال اور قریب ہو گئے، 1 سال اور قریب ہو گئے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ زندگی کے اندر ہم نے کیا کیا ہے، کیا ہمارے پاس پیکج ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں تو کہیں باری تعالیٰ زیادہ کچھ نہیں، اتنا تو لے کر کے آیا ہوں کہ تیرے عذاب سے بچ سکتا ہوں اور جنت میں جگہ مل سکتی ہے، اتنا تو لے کر کے آیا ہوں۔ اسی لیے اللہ نے کہا لوگوں کی حساب کا وقت قریب آ گیا، لیکن پھر بھی لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ کوئی ایک گاڑی خریدا تو دوسرے گاڑی کے چکر میں، کوئی ایک گھر بنایا تو دوسرے گھر بنانے کے چکر میں، کوئی ایک دکان کھولا تو دوسرے دکان کھولنے کے چکر میں، کوئی نوٹ کے چکر میں، کوئی ووٹ کے چکر میں گھلا جا رہا ہے۔ لیکن زندگی کا جو اصل مقصد ہے ہمارے سامنے، جو بہت بڑی چیز آنے والی ہے، اس کے بارے میں کوئی دھیان ہی نہیں دے رہا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کی آیت کے اندر فرمایا مَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّن رَّبِّهِم مُحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ، ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے جو بھی نئی نئی نصیحتیں آتی ہیں اسے کھیل کود اور تماشا سمجھ لیتے ہیں۔ جب بھی ان کے سامنے اچھی باتیں بیان کی جاتی ہیں تو بس یوں ہی اس کو لائٹ لے کر گزر جاتے ہیں۔ اب دیکھو نا کتنی ساری تقریریں لوگ سنتے ہیں، وعظ و نصیحت کی باتیں سنتے ہیں، دروس سنتے ہیں، خطبات سنتے ہیں، لیکن ایک کان سے سن کر کے ماشاءاللہ الحمدللہ دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ اس کا اثر بس مسجد کے گیٹ تک رہتا ہے، اس کے بعد باہر پھر وہی دنیا شروع ہو جاتی، جھوٹ والی دنیا۔ اللہ نے کہا کہ ان کے سامنے نئی نئی باتیں پیش کی جاتی ہیں، میری نصیحت پہنچتی ہے، لیکن کھیل کود تماشا بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زندگی ہم نے یوں ہی نہیں دی ہے کھیل کود کے لیے، یہ زندگی میں نے دی ہے تو اس کے پیچھے میرا ایک مقصد ہے کہ تم کیسی زندگی گزار کر میرے پاس آتے ہو، اچھی یا بری، پھر میں بتاؤں گا جیسی زندگی تم گزار کر آتے ہو اسی حساب سے رزلٹ دوں گا۔ اور پھر اس کے بعد سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 7 میں اللہ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کوئی بات اگر تم کو نہ معلوم ہو تو جن کو معلوم ہے ان سے سوال کر لیا کرو، ان سے پوچھ لیا کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ علماء سے، پڑھے لکھے لوگوں سے، جانکار لوگوں سے، جن کو کتاب و سنت کا علم ہے، جب کوئی بات نہ معلوم ہو تو ان سے پوچھ لینا چاہیے۔ جی ہاں، ان سے پوچھ لینا چاہیے، سوال کر لینا چاہیے اور اس کے مطابق پھر عمل کرنا چاہیے۔ آپ کو کوئی چیز نہیں معلوم ہے تو ان سے آپ پوچھ لیجئے جن کو معلوم ہے، اور پھر اس کے بعد عمل کیجئے۔ ایسا نہیں کہ مجھے پتہ نہیں تھا، مجھے جیسا سمجھ میں آیا میں نے ایسا کر لیا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا میں نے قرآن میں کہہ دیا تھا جب نہیں پتہ تھا تو پوچھ لینا چاہیے تھا، پھر تم نے پوچھا کیوں نہیں؟ یہ جواب تمہارا کافی نہیں ہے کہ مجھے نہیں پتہ تھا تو میں نے کر لیا، نہیں، میں نے کہا تھا کہ جب نہیں پتہ ہو تو پوچھ لینا، تو تم نے پوچھا کیوں نہیں؟ جب دکان کھولنے کی باری تھی، کاروبار کھولنے کی باری تھی، تب 10 آدمی سے مشورہ کیا، یہ اسپاٹ پر چلتی کیا، یہ چلتا کیا، کہاں سے مال لاؤں، اس کے بارے میں سب کچھ جانکاری۔ لیکن جہاں دین کی بات آئی، جہاں اسلام کی بات آئی، وہاں جیسا سمجھ میں آیا ویسا میں نے کر لیا۔
جتنا مجھے علم تھا اتنا میں نے کر لیا. نہیں، یہ جواب کافی نہیں ہے. نہیں معلوم تھا تو جانکار سے معلوم کرنا چاہیے تھا. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 8 میں نبی جتنے بھی گزرے سب انسان تھے، سب انسان تھے، اس کی دلیل دی. اتنی پیاری دلیل اللہ تعالیٰ نے دی ہے نا کہ سمجھنے والی بات ہے کہ تمام انبیاء سب انسان تھے. اللہ نے کہا وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ. ہم نے ان کو ایسے جسم نہیں بنائے تھے کہ وہ کھانا نہ کھائیں، یعنی کھانا کھانے والا جسم ہم نے دیا تھا. تو کھانا کون کھاتا ہے؟ انسان ہی کھاتا ہے نا، انسان کھانا کھاتا ہے. اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے. اس سے معلوم ہوا کہ موت بھی ان پر واقع ہوئی کیونکہ وہ ہمیشہ رہنے والے نہیں تھے. تو انبیاء جتنے بھی گزرے ہیں سب انسان تھے، سب انسان تھے، لیکن انسانوں میں سب سے افضل تھے، ہے نا، سب سے افضل تھے. جیسے مہینوں میں رمضان اسپیشل ہے، دنوں میں جمعہ کا دن اسپیشل ہے، لیکن جب بات کریں گے کہ رمضان کیا مہینہ ہے تو کہیں گے ہاں رمضان ہی مہینہ. بات دن کی کریں گے تو کیا کہیں گے؟ جمعہ بھی ایک دن ہے، ہاں دن ہے، لیکن مقام الگ ہے، وہ اسپیشل ہے. تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ تمام کے تمام جو تھے انبیاء رسول وہ سب انسان تھے اور ہمیشہ رہنے والے نہیں تھے. ہم نے ان کو اٹھا بھی لیا، بلا لیا. جیسے عام دوسرے لوگ انتقال کر جاتے ہیں، برزخی زندگی ہوتی، ایسی ان کے ساتھ بھی واقع ہوا. سیم وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے، وہ بھی کھانا کھاتے تھے، وہ بھی ساری انسانی ضرورتیں پوری کیے ہوئے تھے، وہ بھی شادی بیاہ کیے تھے، بیوی بچے تھے ان کے بھی. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ اکبر یہاں عذاب کا تذکرہ کیا ہے کہ جو امتیں پچھلی گزریں اور جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا انہوں نے انکار کیا، اللہ کے بالمقابل آ گئے، الٹی سیدھے باتیں کرنے لگے نبیوں سے، ہم نہیں مانتے. جاؤ آپ اللہ کی بات کرتے ہو نا، اللہ سے بول دو جو کرنا ہے کر لے، ہم نہیں مانتے، ہم اپنے دیوی دیوتاؤں کی پوجا کریں گے، ہم جو چاہیں گے ویسی زندگی گزاریں گے، نہیں کریں گے وہ کام جو آپ کہہ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ سلوک کیا کیا وہ اللہ نے تذکرہ کیا. اللہ نے کہا وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ. اور بہت سی بستیاں ہم نے تباہ کر دیں. اللہ اکبر. قسمنا جانتے ہو عربی میں کس ورڈ کو کہتے ہیں؟ قسمنا بولے تو چورا چورا کر دینا، بولے تو پاؤڈر بنا دینا، ایک دم پیس دینا. اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم نے ان لوگوں کو پیس دیا، پوری بستی کو پیس دیا. سوچئے اس منظر کو آج کوئی سین بنا سکتا ہے؟ نہیں بنا سکتے. اللہ نے جس طرح قرآن میں ذکر کیا پوری بستی کو ہم نے چورا چورا کر دیا، بالکل پیس دیا. جب بستی کو پیس دیا تو سوچئے اس بستی کے اندر جو گھر تھے ان کا کیا عالم ہوا ہوگا، پھر اس کے اندر جو رہنے والے لوگ تھے ان کا کیا عالم ہوا ہوگا جب اللہ نے پوری بستی کو پیس دیا. اللہ نے کہا بہت سی بستیاں ہم نے تباہ کر دیں جو ظالم تھیں، اور ان کے بعد ہم نے دوسری قوم کو پیدا کیا، ان کو ختم کیا، دوسری قوم لے کر گئے. بھئی اللہ رب العالمین نے زمین آسمان سب کچھ پیدا کیا، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے. اللہ نے ایک قوم کو ہٹایا، دوسری قوم کو پیدا کیا، دوسرے لوگ آئے ان کی جگہوں پر. جب انہوں نے ہمارے عذاب کا احساس کیا، اللہ رب العالمین فرما رہا کہ عذاب بھیجنے سے پہلے جب ان کو احساس ہوا تھا کہ عذاب آنے والا ہے تو بھاگنے لگے. ہے نا، انسان کی فطرت ہے، انسان کی فطرت ہے، بھاگنے لگے. اللہ رب العالمین نے اگلی آیت کے اندر کہا، آیت نمبر 13 میں، کہ ان سے کہا جانے لگا کہاں بھاگ رہے ہو، فرشتے سامنے ٹھہرے ہوئے، کہاں جب سمجھایا جا رہا تھا، بتایا جا رہا تھا، مہلت دی جا رہی تھی، سدھر جاؤ صاحب سدھر جاؤ صاحب، تو بڑی بڑی ڈینگیں مار رہے تھے، بڑی گردن اکڑا کر کے چل رہے تھے. پیسوں کا بڑا نشہ تھا، پیسوں کی بڑی گرمی تھی، دولت کا بڑا غرور تھا، اور اب کہاں بھاگ کر جا رہے ہو؟ مقابلہ کرو نا اللہ کے عذاب کا. بھاگ کر کہاں جا رہے ہو؟ کہا صاحب کہاں جاؤں؟ کہا ارجعوا الى ما اترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. جاؤ وہیں پر جہاں عیش و عشرت کرتے تھے نا گھروں میں بیٹھ کر کے، جاؤ ان جگہوں پر جہاں پر دادے عیش لیا کرتے تھے، عیش و عشرت کرتے تھے، عیاشیاں کرتے تھے، اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، جہاں رسول سے جھگڑتے تھے، جہاں اسلام کا مذاق اڑاتے تھے، جہاں پر گندی باتیں کرتے تھے، واپس جاؤ، اسی جگہ پر جاؤ، واپس ریٹرن جاؤ، تاکہ ذرا تم لوگوں سے کچھ سوال تو کر لیا جائے.
کچھ بات تو کر لیا جائے. قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین، کہنے لگے ہائے ہماری خرابی، ہم ظالم تھے، ہم مانتے ہیں ہم ظالم تھے، ہم غلط تھے، ہم ظالم تھے. اللہ رب العالمین نے کہا فما زالت تلک دعواہم، برابر وہ یہی کرتے رہے، ہاں ہم ظالم تھے، مانتے ہیں بھائی ہم ظالم تھے. وہ کیسا رہتا ہے دیکھو، پولیس والے جب کسی غلط آدمی کو پکڑتے، جب پیٹنا شروع کرتے نہیں تب انہیں کیا بولتا، ہاؤ صاحب چھوڑ دو صاحب، ہاؤ صاحب مانتا ہوں، صاحب مانتا ہوں، اقرار کرتا ہوں صاحب، ہاں صاحب جان دو صاحب، بس ہو گیا صاحب، مانتا ہوں صاحب. رٹتا نہیں رہتا. ویسے ہی اقرار وہ لوگ کرنا شروع کیے بار بار، ہاں ظالم تھے، ہم ظالم تھے، مانتے اس چیز کو، اب تو چھوڑ دو، جان دو، ہے نا. یہاں تک کہ ہم نے انہیں جڑ سے کٹی ہوئی کھیتی کی طرح کر دیا. کھیتی کیسے رہتی؟ اچھا جھاڑ کھڑا رہتا نا، کھڑا رہتا جھاڑ، جب کاٹ دیے تو لیٹ گئے. اللہ نے کہا ایسے کھڑے ہوئے تھے، ہم نے کاٹ کر کے لٹا دیا، سیدھا سیدھا ختم. اور بجھی پڑی آگ کی طرح کر دیا. بجھی پڑی آگ اللہ نے کیوں کہا؟ کیونکہ بڑا غرور تھا نا. وہ کہتے ہیں نا کہ ارے بھائی بڑی گرمی ہے انسان کو، کیوں؟ پیسہ بہت ہے نا تو پیسوں کی بڑی گرمی ہے. اللہ رب العالمین نے کہا بجھی پڑی راکھ کر دیا، ہم نے پوری گرمی بجھا دی. جو اکڑ کر کے چل رہے تھے ہم نے جو ہے بجھا دیا، سب پوری گرمی نکال دی ہم نے ان لوگوں کی. وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، ہم نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کو ایسا کھیلنے کودنے کے لیے نہیں بنایا. اللہ تعالیٰ دیکھو اللہ کی شان، اللہ فرما رہی ہے، اللہ کی باتیں ہیں. اللہ کہہ رہا ہے انسانوں سے کہ ہم نے زمین و آسمان کو، ان کے درمیان کی چیزوں کو انسانوں کے کھیل کود تماشے کے لیے نہیں بنایا کہ بس یوں ہی مجھے میرے دل میں خیال آیا اور میں نے یوں ہی کھیل کود تماشے کے لیے بنا دیا. ایک مقصد ہے میرا تم کو دنیا کے اندر بھیجنے کا، یہ چیزیں بنانے کا، تمہیں یہاں بسانے کا، رسولوں کو بھیجنے کا، تمام کے تمام چیزوں کا ایک مقصد ہے. وہ مقصد اگر تم سمجھو گے تب میرے اچھے بندے کہلاؤ گے اور میری دنیا میں رہنے کے لائق کہلاؤ گے. وہ مقصد تمہارے پاس ہونا چاہیے. اللہ نے فرمایا لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناہ من لدنا انا کنا فاعلین، اگر ہم یوں ہی کھیل کود تماشے کا ارادہ کرتے تو اسے اپنے پاس ہی بنا لیتے. یہاں بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ دنیا بسانے کی، اس میں انسان بسانے کی، کھیل کود اپنے پاس کر لیتے ہم. لیکن ہمارا کوئی کھیل کود تماشے کا ارادہ نہیں ہے. ایک مقصد کے لیے پرفیکٹ طریقے سے ہم نے ساری چیزوں کو پیدا کیا ہے. ایک مقصد ہے اس کے پیچھے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسانوں جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ نے کہہ دیا یہ مقصد زندگی ہے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 22 میں اللہ رب العالمین نے کہا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، اگر آسمان و زمین میں سوائے اللہ تعالیٰ کے اور بھی معبود ہوتے تو یہ دونوں درہم برہم ہو جاتے. کتنی پیاری بات ہے. مطلب اگر دو معبود ہوتے نا، جیسے آج عیسائیوں نے بنا لیا نا کہ بھئی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، مریم نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک، ایک فرقے کا عقیدہ عیسائیوں کے کہ مریم علیہ السلام وہ اللہ تعالیٰ کی وائف، پھر اللہ تعالیٰ، وہ لوگ تثلیث، مطلب یہ تینوں مل کر دنیا چلاتے ہیں، ایسا ان لوگوں نے بنا لیا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ الہ عبادت کے لائق، اللہ معبود عبادت کے لائق صرف ایک ہی ہے. اگر تین نہیں، اگر دو ہوتے، صرف دو، اگر ایک اس کے ساتھ کوئی اور ہوتا تو سب لڑتے بڑھتے رہتے. جیسے آج بھی کسی سوسائٹی کا ایک ہی بڑا ذمہ دار ہوتا ہے، سب اس کے نیچے ہوتے ہیں، ہے نا. کسی اسکول کا ایک ہی پرنسپل ہوتا ہے، ہاں سیکنڈ نائب اس کا ہوتا ہے، لیکن مین ایک ہی ہوتا ہے. مین دو کو نہیں بناتے ہیں، کیوں؟ ورنہ دو آدمی جب ایک سیم پاور دی جائے دو لوگوں کو تو وہ چیز صحیح نہیں ہوگی، غلط ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس بھی وہی پاور ہے، اس کے پاس بھی وہی پاور ہے، سیم پاور. تو انہوں یہ بولے گا یہ ہونا چاہیے، وہ بولے گا یہ ہونا چاہیے، ہے نہیں؟ ایسے ہی ہم نے بچپن میں، مجھے یاد پڑ رہا ہے 4th میں 5th میں نے نظم پڑھی تھی، اگر دو خدا ہوتے سنسار میں تو دونوں بلا ہوتے سنسار میں. ادھر ایک کہتا کہ میری سنو، ادھر ایک کہتا میاں چپ رہو. خدا دونوں لڑتے لڑاتی یوں ہی، سبھی روز فتنے اٹھاتی یوں ہی، زمین کاپتی آسماں کاپتا، لڑائی سے سارا جہاں کاپتا. بڑی پیاری نظم تھی جو مجھے بچپن کے کچھ اشعار یاد آ رہے ہیں. 3rd میں یا 4th میں نے یہ اشعار پڑھے تھے. اس میں سمجھایا گیا تھا بچوں کو شعر کے انداز میں کہ دو خدا نہیں ہو سکتے، دو رب نہیں ہو سکتے، ہے نا. دو رب نہیں ہو سکتے کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو کہتا بارش ہونی چاہیے، کہتا نہیں بارش ایسا نہیں، دھوپ ہونی چاہیے. اللہ نے یہاں فائنل کر دیا، کہا ہو ہی نہیں سکتا. الہ صرف ایک ہے، معبود صرف ایک ہے، اور اسی کے سامنے تمہیں جھکنا ہے. اگر دو ہوتے تو زمین آسمان سب درہم برہم ہو جاتے، ختم ہو جاتے، ہے نا. دونوں لڑ کر کے ختم کر لیتے. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے واہ
اللہ تعالیٰ کی شان دیکھو، واقعی میں ہمارا رب نہ شان کے قابل ہے، شان کے لائق ہے، اس سے بڑھ کر شان والا کون ہو سکتا ہے؟ کون ہو سکتا ہے بولا؟ اللہ نے کہا لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، آیت نمبر 30 کے اندر سورۃ الانبیاء کی، کہ وہ اپنے کاموں کے لیے کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہے، کوئی اس سے سوال نہیں کر سکتا۔ وہ اللہ ایسا ہے؟ کوئی ہے کسی کی مجال، کسی کی جرت کہ اللہ نے آپ نے ایسا کیوں کر دیا، ویسا کیوں کر دیا؟ کوئی ہے؟ اور کسی کی کیا مجال، کسی کی کیا جرت کہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرے؟ کون سوال کرے اور کیوں سوال کرے بھائی؟ کون سوال کر سکتا ہے؟ ہم اس کے غلام ہیں، اور غلام آقا سے سوال نہیں کیا کرتے، ہے نا؟ ہم بھکاری ہیں، وہ مالک ہے، اور بھکاری مالک سے سوال نہیں کیا کرتے ہیں، ہے نا؟ اس کی بنائی ہوئی دنیا میں رہتے ہیں، اس کا دیا ہوا کھاتے ہیں، ہے نا؟ اس کی بنائی ہوئی دنیا میں سانس لیتے ہیں، ساری چیزیں اس کی دی ہوئی ہیں، یہاں تک کہ یہ زندگی بھی اس کی دی ہوئی ہے، یہ بولنے کی طاقت بھی اس کی دی ہوئی ہے، یہ سمجھنے کی صلاحیت بھی اس کی دی ہوئی ہے۔ کس پر سوال اٹھائیں بھائی جب سب کچھ اسی کا دیا ہوا ہے؟ سوچو ہے ہمارا کیا؟ کوئی بتاؤ کہ یہ چیز میری ہے اس لیے میں سوال کر سکتا ہوں، بتاؤ کیا ہے؟ جب سب کچھ اسی کا دیا ہوا ہے تو سوال کیسے کر سکتے ہو جب سب کچھ اسی نے دیا ہے؟ اور پھر بھی انسان اگر اس کے خلاف ہو جائے تو کتنا بڑا بیوقوف ہے کہ جس اللہ نے سب کچھ دیا ہے اسی مالک کے خلاف ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے بارے میں کہا، آیت نمبر 37 میں دیکھیے سورۃ الانبیاء کی۔ ساری آیتیں اتنی بہترین ہیں کہ سب سنی جائیں تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن مختصر کے لیے میں تھوڑی تھوڑی آیتیں لیتا ہوں۔ اللہ نے کہا خلق الانسان من عجل، حالانکہ انسان کو اللہ رب العالمین نے پہلے مٹی سے پیدا کیا، پھر اس کے بعد نطفے سے پیدا کیا۔ اللہ نے یہاں کہا انسان جلد باز مخلوق ہے، انسان جو ہے جلد باز مخلوق ہے۔ جلد باز مخلوق سے یاد آیا، آدم علیہ السلام کو جب اللہ رب العالمین نے پیدا کیا، اسٹیچو پہلے بنایا، مجسمہ ایسے ہی پڑا رہا، پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے روح ڈالی۔ جب روح ڈالی اللہ رب العالمین نے تو اوپر سے روح شروع ہوئی ڈالی، ایسا ہے نا؟ جب روح ڈالی جانے لگی اور ہوتے 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 تک جب پیڑ تک پہنچی نا، ہاتھوں تک بھی روح آ چکی تھی، ہاتھا کام کرنا شروع کر دیے تھے، تو پھل رکھے ہوئے تھے کچھ دور پر، آدم علیہ السلام لپکے وہ پھل حاصل کرنے کی، لپکے۔ اللہ رب العالمین نے اسی موقع پر کہا کہ انسان جلد باز پیدا کیا گیا ہے، انسان جلد باز پیدا کیا۔ اور واقعی میں انسان، حالانکہ جو ہے یہ چیز بہت ہر جگہ پر اچھی نہیں ہے، نیکی کے کام میں جلد بازی اچھی چیز ہے، لیکن بہت ساری جگہوں پر جلد بازی اچھی چیز نہیں ہوتی ہے۔ لیکن آج انسان اکثریت جلد باز ہے، نیکی میں جلد بازی نہیں، نیکی کا تو بولتا ہے کل کر لوں گا، پرسوں کر لوں گا، اچھا یہ کام آج سے شروع کرنا، نہیں کل سے بھی شروع کیا تب بھی ہو جاتا ہے نا۔ اب رمضان میں ہے، قرآن پڑھنا ہے، اب کتنے سارے لوگ آج کل کے چکر میں ابھی تک نہیں شروع کیے ہوں گے۔ جب بھی وہ دل میں بات آتی ہوگی قرآن پڑھنا چاہیے، کل سے شروع کریں گے نا، اور وہ کل پھر پرسوں پہ ہو جاتا، پھر اس کے بعد ہو جاتا، شروع ہی نہیں کر پاتے ہوں۔ ابھی پڑھنا شروع کرتا ہوں وہ وقت ہی نہیں آتا۔ اور دنیاوی کاموں میں دکان کھولتے ہی سوچتا بس کروڑوں کی بارش ہونی شروع ہو جائے، اتنا جلد باز ہے۔ جیسے اب بھی دکان لگائے نا، اب بھی مطلب ایک دن بھی نہ گزرے دوسرا دن سوچو اب بھی سے گراہک آنا شروع ہو جائے، ختم، جتنا لگایا ہوں ایک ہفتے میں پورا نکل جائے، اتنا جلد باز۔ یہ کام شروع کیا ہوں ضد بند کر کے ریڈی ہو جائے۔ تو انسان جلد باز ہے، جلد باز پیدا کیا گیا ہے انسان۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الانبیاء کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا، اور ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے میں اس واقعے کو بیان کیا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑ دیا۔ معلوم ہے نا واقعہ؟ بہت سارے بت رکھے رہتے تھے بت خانے کے اندر، قوم کے لوگ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام کو موقع ملا، جا کر سارے بت توڑ دیے، کلاڑا بڑے بت کے گلے میں لٹکا دیا، چلے گئے۔ جب قوم کے لوگ آئے ایگزیبیشن سے ہو کر کے
چڑھاوے کے لیے، پوجا پاٹ کے لیے، تو دیکھا کہ سب کچھ بکھرے ہیں، منڈی انڈی غائب ہے، ہاتھا پیرا غائب ہے. تو کہنے لگے کس نے کیا ہمارے بتوں کے ساتھ؟ کون ہے وہ جس کی جرت ہوئی؟ تو لوگ کہنے لگے قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم. کچھ لوگوں نے جواب دیا کہ ہم نے ایک نوجوان کو تذکرہ کرتے ہوئے سنا ہے، ابراہیم اس کا نام ہے، وہی بتوں کی برائی برائی کرتا ہے، وہی ہو سکتا ہے. ابراہیم نام کا ایک نوجوان ہے، وہ بتوں کی برائی بہت کرتا ہے، وہی ہو سکتا ہے. تو ان لوگوں نے کس طرح تذکرہ کیا ابراہیم علیہ السلام کا؟ فتن، بولے تو نوجوان، ایک نوجوان ہے نا. ان لوگوں نے تذکرہ کیا ایک نوجوان، اس کا ہی کارنامہ ہو سکتا. اللہ نے قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کس طرح کیا؟ میں یہی سمجھانا چاہتا ہوں کہ دیکھو لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کس طرح کیا؟ معمولی ایک نوجوان کوئی ہے، وہی یہ سب اٹھ پٹانگ باتیں کرتا رہتا ہے، وہی کیا ہوگا. اور ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اللہ نے کس طرح کیا؟ قرآن میں کہا ان ابراہیم کان امتن. ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے، ایک آدمی نہیں بلکہ اپنے آپ میں ایک فوج تھے، اپنے آپ میں ایک امت تھے ابراہیم علیہ السلام. اللہ نے تذکرہ کیا ہے. تو کام وہ کرو نا کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں اس کی فکر نہیں، لوگ کس نام سے جانتے ہیں اس کی پرواہ نہیں. اللہ کی نظروں میں تم کیا ہو اس کی پرواہ کرو. اللہ تمہارے بارے میں کیا کہتا ہے، اللہ کی سوچ تمہارے بارے میں کیا ہوگی اس کے بارے میں پرواہ کرو. لوگ کیا ہے، لوگ تو کہتے رہتے ہیں. یہاں دنیا کے اندر بڑے سے بڑے ظالم کو بھی مالدار ہے نا تو سلام کرتے ہیں، وہاں غریب بہت اچھا آدمی ہے تو کوئی اس کی طرف دیکھتا نہیں ہے. رشتے ناتوں میں بھی روپے پیسے والے ہیں، گرچہ ایک وقت کے نمازی نہ ہوں، اللہ کے نافرمان ہوں، ظالم ہوں، اللہ کی نظروں میں بالکل گئے گزرے ہوں، لیکن پیسہ ہے نا، گاڑی ہے نا، تو ہم اپنے گھر کے اندر دیوان خانے میں بڑی عزت و احترام سے اس کو بلائیں گے، بٹھائیں گے، سب کچھ کریں گے. کیوں؟ پیسہ ہے. کارڈ جب بھیجنے جائیں گے لے کر کے تو بڑی عزت سے دے کر کے آئیں گے شادی کا کارڈ. وہیں غریب رشتہ دار ہے دوسروں سے بھیجا دیں گے، جائیں گے تو بس یوں ہی دے کر کے چلے آئیں گے. غریب رشتہ دار ہے، کھانا کھایا کہ نہیں کھایا پوچھیں گے تو یوں ہی معمولی سا پوچھ لیں گے. کیوں؟ غریب ہے نا، غریب ہے نا. لیکن اس کی پرواہ مت کرو، یہ دنیا ہے، یہاں چلتا رہتا، اس کی پرواہ نہیں. پرواہ کرو اللہ تعالیٰ کی نظروں میں کیا ویلو ہے ہماری، کیونکہ اصل ویلو تو یہ 60-70 سال کی زندگی تو یوں ہی گزر جائے گی. اصل زندگی وہ ہے جو اس کے بعد آنے والی ہے، وہ ہمیشہ والی زندگی ہے اور کبھی ختم ہونے والی زندگی نہیں. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانبیاء کے اندر آیت نمبر 78 میں 79 میں ایک واقعے کا تذکرہ کیا ہے. اور واقعہ کیا ہے؟ داؤد علیہ السلام کا اور سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے. ہوا یہ کہ داؤد علیہ السلام بادشاہ تھے، ساتھ ہی ساتھ نبی تھے. سلیمان علیہ السلام ان کے بیٹے تھے، انہوں بھی نبی تھے. داؤد علیہ السلام کے بعد بادشاہت سلیمان علیہ السلام کو ملی، بڑی مشہور سی بات ہے. تو ایک مرتبہ کیا ہوا، داؤد علیہ السلام کی مجلس میں، سمجھ لیجئے ان کے کورٹ میں ان کے ایک مقدمہ آیا. مقدمہ یہ آیا کہ ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ بھائی فلاں ہمارا ایک بندہ ہے فلاں، اس کے پاس بہت ساری بکریاں ہیں، اس کی بکریوں نے میرے کھیت میں جو فصل تھی سب کھا لیا ہے، میری فصل برباد کر دی، پوری محنت میری برباد کر دی. تو داؤد علیہ السلام نے بکری والوں کو بلا کر کہا کہ تمہاری بکریوں نے اس کے فصل کو برباد کر دیا ہے، سب کھا لیا ہے، جب فصل اوپر تھی سب کھا لیا ہے، اب خالی جڑ ہی باقی بچی ہوئی ہے. کہا ہاں صاحب یہ تو ہوا ہے، یہ غلطی ہوئی، بکریوں نے کھا لیا ہے. تو کہا ٹھیک ہے، اب بکریاں میں اس کو دے دیتا ہوں، اس کا نقصان کیا نا تمہاری بکریوں نے، اس لیے بکریاں پوری کی پوری اس کے حوالے، کھیت والے کے. سلیمان علیہ السلام وہاں بیٹھے ہوئے، تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ نہیں ابو جی یہ بہتر نہیں ہوگا، میرے پاس کچھ اور پلان ہے، میں اس سے بہتر فیصلہ کرنا چاہتا ہوں. تو کہا ٹھیک ہے بتاؤ تمہارے پاس کیا پلان ہے، کیا فیصلہ تمہارے پاس؟ کہا کہ میرے پاس فیصلہ یہ ہے کہ بکری والے کی بکریاں کھیت والے کو دے دی جائیں، اس وقت تک جب تک کہ یہ بکری والا، اصلی بکری والا جو ہے، اس کے کھیت کو
सिंचाई करके मेहनत करके पहले जैसा नहीं कर देता है ना, यानी उल्टा कर दिया जाए, बकरी वाले की बकरियां खेत वाले को, खेत वाले का खेत बकरी वाले को दे दी जाए, और वो बकरियां अपने पास रखे, दूध वगैरह पिए, और तब तक ये साहब क्या करें, क्योंकि बकरियों ने खाया था ना, तो ये फसल को फिर से तैयार करें। जब फसल उसी पोजीशन पर आ जाए जब बकरियों ने खाया था, तो फिर क्या किया जाए, खेत खेत वाले को, बकरी बकरी वाले को दे दी जाए। इसमें किसी का नुकसान नहीं है, किसी का घाटा नहीं है। अल्लाह ने कहा कि यह ज्यादा बेहतरीन फैसला था। दाऊद अलैहिस्सलाम का फैसला बिल्कुल रॉन्ग नहीं था, लेकिन ज्यादा बेहतरीन फैसला किसका था, सुलेमान अलैहिस्सलाम का था। तो इससे एक बात मालूम होती है कि देखो, जब आपसे बेहतर कोई बात सामने लेकर आए ना, तो उसको कबूल कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं नहीं मेरी बात खत्म, मैं जो बोलूं वही राइट, मैं बड़ा हूं, मेरे सामने ऐसा बोल दिए, नहीं नहीं, आप बोले अच्छी बात, कोई आपसे बेहतर कोई मशवरा दे तो फौरन उसको कबूल कर लेना चाहिए, मान लेना चाहिए, उसमें अना नहीं लाना चाहिए, ईगो नहीं लाना चाहिए। मैं ऐसा बोल रहे हैं, मुझसे बढ़ करके, मुझसे आगे, ये मुसलमान का शेवा नहीं है, मुसलमान का तरीका नहीं है। फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबियों की दुआओं का तस्करा किया है, दुआएं खूब किया करो। नबियों की दुआओं का तस्करा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किया है। दुआओं से हर चीज़ मिल जाती है, हर चीज़ हासिल होती है, अल्लाह ताला देने वाला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अय्यूब अलैहिस्सलाम की दुआ का तस्करा किया, कहा वो अय्यूब इज़नादा रब्बहु अन्नी मस्सनियज़्ज़ुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन। अय्यूब अलैहिस्सलाम की उस हालत को याद करो जबकि उसने अपने परवरदिगार को पुकारा कि मुझे ये बीमारी लग गई है। अल्लाह अकबर, समझने की बात है, कुरान समझने वाली किताब है वाकई में। मस्सनियज़्ज़ुर्रु का मतलब समझने क्या होता है, मस्सनियज़्ज़ुर्रु मतलब ऐ अल्लाह ताला मुझे तकलीफ टच हो गई है। मस का मतलब टच हो जाना है ना, इसी से बोलते हैं मसा, मसा बोले तो टच है ना, मसा। मस्सनियज़्ज़ुर्रु, मुझे तकलीफ टच हो गई है। हालांकि सिर्फ तकलीफ टच नहीं हुई थी, मालूम क्या हुआ था उनके साथ, पूरी प्रॉपर्टी खत्म, बच्चे इंतकाल कर गए, बीवियां छोड़ करके चली गईं, रोड पर आ गए, जिस्म पूरा सड़ गया, बदबू आ रही है, लोग करीब तक नहीं आ रहे हैं, कचरे की जगह पर फेंक दिए। ये सारी बातें होने के बाद जब रब से मांग रहे हैं ना, तो सब कुछ शिकवा शिकायत नहीं कि अल्लाह ताला सब कुछ लुट गया, बर्बाद हो गया, तूने छीन लिया, बेटे तबाह हो गए, माल तबाह हो गया, जिंदगी बर्बाद हो गई, कुछ नहीं। अल्लाह का इतना एहतराम कि सिर्फ इतना कह रहे हैं बारी ताला मस्सनियज़्ज़ुर्रु, थोड़ी तकलीफ पहुंच गई है ना, इतना सब कुछ को सिर्फ छोटे से लफ्जों में बयान कर रहे हैं कि अल्लाह ताला मस्सनियज़्ज़ुर्रु, तकलीफ पहुंच गई है, थोड़ी तकलीफ पहुंच गई है, और तू तो रहम करने वालों में सबसे ज्यादा रहम करने वाला है, मुझे पता है तू रहम करने वाला है ना। दुआएं ऐसी मांगनी चाहिए, पूरा बखेड़ा नहीं खड़ा करना चाहिए कि अल्लाह ऐसा हुआ, अल्लाह सब कुछ जानने वाला है। अल्लाह के अदब में, एहतराम में दुआएं मांगे जब, तो पूरा डिटेल बताने की जरूरत नहीं, अल्लाह सब कुछ जानता है, बस छोटे से लफ्जों में हर बात बयान कर दो। या देखो इतने प्रॉब्लम्स को उन्होंने सिर्फ क्या किया, मस्सनियज़्ज़ुर्रु, अल्लाह ताला तकलीफ पहुंच गई, इतना कहा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया फस्तजबना लहू फकशफना मा बिही मिन ज़ुर्रिन व आतैनाहु अहलहु व मिथलहुम माहुम रहमतम मिन इंदिना व ज़िक्रा लिल आबिदीन। तो हमने उसकी सुन ली और जो दुख था उसे दूर कर दिया, उसको अहलो अयाल अता फरमा दिए, और वैसे ही सब कुछ दे दिया जैसे पहले उसके पास था, बढ़ करके दिया। हमने दुआ कबूल कर ली, सब कुछ सही कर दिया हमने, और इतना अल्लाह ताला ने दिया कि हदीस के अंदर आता है, एक मरतबा गुस्ल खाने में नहा रहे हैं अय्यूब अलैहिस्सलाम। अय्यूब अलैहिस्सलाम का पूरा अगर वाकया सुनना हो तो हमारा क़स्सुल अंबिया सुनिए, क़स्सुल अंबिया में सब कुछ डिटेल्स में, यहां तो मुख्तसर में तस्करा खाली कर रहा हूं। नहा रहे हैं गुस्ल खाने में, अचानक सोने के टुकड़े बरसने लगे, सोने के टुकड़े गिरने लगे, उठा करके जल्दी जल्दी कपड़े में जो है रखना शुरू कर दिए, है ना। अल्लाह रब्बुल आलमीन की आवाज आई, अय्यूब क्या हमने तुझको इससे ज्यादा नहीं दिया है, यानी इतना सब कुछ दिया ना तुझे, इसका कई गुना ज्यादा हमने तुझे दिया है, फिर भी इतनी जल्दी जल्दी सोने के टुकड़े जमा कर रहे हो। तो अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह ताला तेरी रहमत मुझे मिल रही है तो मैं क्यों इनकार करूं।
جب تیری رحمت مجھے مل رہی ہے تو تیری رحمت لینے سے میں انکار کیوں کروں، پیچھے کیوں ہٹوں؟ تو دے رہا ہے تو میں لے رہا ہوں، ہے نا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے مچھلی والے نبی کا تذکرہ کیا، ان کی دعا کا تذکرہ۔ مچھلی والے نبی مطلب یونس علیہ الصلوۃ والسلام۔ وَظَنُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، مچھلی والے پیغمبر کو یاد کرو جب کہ وہ غصے سے چل دیا اور خیال کیا کوئی پکڑ نہیں سکے گا، ہے نا۔ قوم سے غصہ ہوئے کہ قوم والے بات مان ہی نہیں رہے تو نکل گئے۔ پھر کیا ہوا آگے؟ بڑا مشہور واقعہ نا، وہ کشتی میں چڑھے، مچھلی کے پیڑ میں پہنچے، پھر اس کے بعد وہاں سے پکارا کہ غصے میں غلطی کر دیا میں نے۔ کیا پکارا؟ کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ تعالیٰ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے ہوں، غلطی مجھ سے ہو گئی، اللہ تعالیٰ تو تو ہر عیب سے پاک ہے، معاف کر دے، بچا لے میری زندگی، یہاں سے نکال دے مجھے۔ اللہ رب العالمین نے کہا میں نے سن لیا، ہاں میں نے سن لیا، اور وہاں سے نجات بھی دے دی، ہم نے نکال لیا یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد زکریا علیہ السلام کی بھی دعا کا تذکرہ کیا ہے۔ ابھی کل کے درس میں زکریا علیہ السلام کی دعا گزری نا سورہ مریم میں، زکریا علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ کیا۔ یعنی اتنے نبیوں کے دعا کے تذکرے کے بعد اللہ نے ایک بات کہی ہے کہ ہم نے ان کی دعاؤں کو کیوں قبول کیا۔ ہاں، وہ سمجھنے والی بات ہے۔ اگر وہ سمجھ گئے نا تو یہ سمجھ جاؤ گے کہ اگر یہ چیزیں ہم بھی اپنا لیں نا تو جب بھی دعا کرو گے اللہ دعا قبول کر لے گا۔ یہ بڑی خاص بات ہے۔ نبیوں نے دعا کی نا، اللہ نے فوراً دعا قبول کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ بتائی کہ میں نے ان کی دعا کیوں قبول کی۔ یہ بڑا خاص پوائنٹ ہے، کیونکہ اگر یہ پوائنٹ ہم لوگ اپنا لیں تو جب بھی دعا مانگیں گے نا اللہ فوراً قبول کر لے گا۔ وہ پوائنٹ کیا ہے؟ اللہ نے کہا یہ بزرگ لوگ نیک کاموں کی طرف جلدی کرتے تھے، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات۔ پہلی کوالٹی ان کی یہ تھی کہ نیک کام میں جلدی کرتے تھے۔ ہم لوگ بھی کریں نا، ہاں ہم لوگ تو نہیں، کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، ہے نہیں، اچھے کام میں آج کل ٹالتے رہتے۔ لیکن یہ لوگ کیسے تھے؟ یسارعون فی الخیرات، اچھے کام میں جلدی کرتے تھے، جلدی کرنا۔ وَيَدْعُونَنَا، اور جب بھی پکارنا ہوتا تھا مجھے ہی پکارتے تھے۔ ہم لوگ مسجد میں آئے تو اللہ کو پکار لیے، اور جمعرات کو درگاہ بھی چلے جاتے ہیں، وہاں پر بھی پکار لیتے ہیں، نہیں موقع ملا ہے کہیں حاجی علی گھومنے چلے گئے تو ذرا وہاں پر بھی پکار لیں، اچھا دربار ہے، یعنی اللہ نے کہا نہیں، یہ نبی لوگ جو تھے مجھے ہی صرف پکار، میرے علاوہ کسی کو نہیں، صرف مجھے ہی پکارتے تھے۔ یہ دوسری کوالٹی۔ اور رغبا ورہبا، جب مجھے پکارتے تھے تو ان کی دل کی کیفیت کیا ہوتی تھی؟ امید ہوتی تھی، یقین ہوتا تھا کہ میں ان کو دے دوں گا، اور دوسری طرف اپنے وہ ڈرتے بھی رہتے تھے مجھ سے، خوف بھی کھاتے رہتے تھے، اور یہ بھی ان کے دل میں ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ دے دے گا، یقین ہوتا تھا۔ ہم دعا مانگتے ہیں تو ملتا کہ نہیں ملتا یہی دل میں ہوتا ہے ہمارے، دعا کر رہے ہیں نا مگر پھر بھی یہ کیفیت کیا دل کی ہوتی ہے؟ ملتا کہ نہیں ملتا، ہم مانگ لیتے ہیں۔ جب ایسا رہے گا تو دعا قبول نہیں ہوتی۔ لیکن وہ نبی لوگ جب مانتے تھے اللہ تعالیٰ دے گا ہی دے گا، میرا پروردگار جو ہے وہ ہے اس قابل کہ اس سے ڈرا جائے، لیکن وہ اللہ رب العالمین ارحم الراحمین بھی ہے، ضرور دے گا۔ اور سب سے خاص چیز، چوتھی کوالٹی، وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور ہمارے سامنے عاجزی کرنے والے تھے، رو رو کر گڑگڑا کر کے دعائیں مجھ سے مانگتے تھے، تو بھلا میں اپنے ایسے بندوں کی دعا کو رد کیسے کر سکتا ہوں؟ اپنے بندوں کی اسی دعاؤں کو میں ہٹا کیسے سکتا ہوں، انکار کیسے کر سکتا ہوں؟ اس لیے میں نے ان کی دعاؤں کو قبول فرمایا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے جنت کی خاص صفت کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ اکبر، بڑی پیاری تو جنت، واقعی میں جنت، جب بھی میری زبان پر لفظ آتا ہے نا تو احادیث کے اندر جنت کی جو کیفیات ہیں میرے نگاہوں میں، میرے دماغ میں گونجنے لگتی ہیں۔ انشاءاللہ ساتھ میں جنت میں جائیں گے، ساتھ میں انشاءاللہ رہیں گے، ہے نہیں؟ انشاءاللہ اللہ نے فرمایا کہ جنت میں لوگ جب داخل ہو جائیں گے نا تو جنت کی ایک بڑی خاص کوالٹی اللہ نے بیان کی، لا یسمعون حسیسا، جنت کے اندر حس کی بھی آواز نہیں آئے گی، یعنی ڈسٹرب والا کوئی مسئلہ ہی نہیں رہے گا، ہے نا؟ آدمی گھروں کے اندر رہتا ہے تو کبھی ایسا ہوتا ہے نا، ارے چیخو نہیں جی، سکون سے تھوڑا رہنے دو، سکون کی تلاش میں بسا اوقات لوگ دور چلے جاتے ہیں،
ہے نہیں الگ تھلگ کہ بہت جو ہے ساؤنڈ ہے، بہت زیادہ آوازیں آ رہی ہیں۔ جنت کے اندر حالانکہ اتنے سارے لوگ داخل ہو جائیں گے تو لوگ سوچ رہے ہوں گے نا آج انسان کہ اتنے سارے لوگ جب جنت کے اندر جائیں گے تو لوگ باتیں کریں گے، تو ادھر لوگ ہیں، ادھر لوگ ہیں، ادھر لوگ ہیں، ادھر پورا جمع ہوئے لوگ ہیں، ادھر سب پورا مجمع ہوگا۔ یہ میرے بھائی جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ سب تو چھوڑو ساؤنڈ کی بات، ایسی آواز بھی آپ کو ڈسٹرب نہیں کرے گی، اتنا بھی ساؤنڈ آپ کو نہیں آئے گا تکلیف دہ ساؤنڈ۔ ہاں آپ کسی کو پکارنا چاہیں تو پکار لیجئے، کسی کو بلانا چاہیں بلا لیجئے، اور ویسے بھی بلانے کی نوبت ہی نہیں آئے گی، آپ جو خواہش کریں گے اللہ حاضر کر دے گا۔ وہاں ذرہ بھی یعنی تکلیف اتنا بھی نہیں ہوگا آپ کو، تکلیف ورڈ کیا ہے وہ لفظ ہی نہیں رہے گا وہاں پہ، وہ لفظ ہی نہیں رہے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اپنی نبی کی سیرت کا تذکرہ کیا سورۃ الانبیاء کے اندر۔ سیرت نبی کی سیرت بیان کرنے کے لیے یہ ایک آیت کافی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور اے نبی ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ ایک ہوتا ہے کسی کے اندر رحمت کا ہونا، رحم کا ہونا، ہے نا، سراپا رحمت ہی بنا کر کے ہم نے بھیجا ہے، یہ کہا گیا نبی کے تعلق سے۔ آج لوگ اللہ تعالیٰ انہیں خائب و خاسر کرے، ذلیل و رسوا کرے، ختم کر دے، یا تو ہدایت دے یا اٹھا لے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ نبی جو دین لے کر آئے تھے وہ دہشت گردی والا دین تھا، نعوذ باللہ من ذالک، نبی کے تعلق سے غلط الفاظ استعمال کرتے۔ ہمارا رب قرآن میں کہہ رہا جس نے دنیا بنائی ہے، جس نے انسان کو بنایا ہے نا، انسان کو جس نے بنایا ہے، اس رب نے کیا کہا کہ ہم نے نبی کو سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ ایک بات جان لو، ہر کتاب کا ایک عنوان ہوتا ہے نا، ہم کوئی کتاب پڑھتے ہیں اٹھا کر کے، بھائی یہ کتاب کس ٹاپک پر ہے، فلاں ٹاپک پر، یہ کتاب کس ٹاپک پر ہے، فلاں ٹاپک پر۔ کوئی آپ سے اگر سوال کرے قرآن کس ٹاپک پر ہے، قرآن کس ٹاپک پر ہے، یعنی اس کا عنوان کیا ہے؟ اگر اس کتاب کو ایک عنوان دیا جائے تو کون سا عنوان دے سکتے ہیں؟ تو اس کا عنوان ہے انسان۔ یہ تمام کی تمام باتیں جو ہے اللہ رب العالمین نے جو انسان پر گفتگو کی ہے کہ انسان کہاں سے آیا، رہ رہا ہے، مقصد کیا ہے، کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے، کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، اس کی ایک ایک چھوٹی سے چھوٹی بات، بڑی سے بڑی بات کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے اندر کر دیا ہے نہیں؟ اور آج وہی انسان کہتا ہے نہیں قرآن کے اندر تو سب کچھ غلط لکھا، نعوذ باللہ من ذالک، تو دہشت گردی کی کتاب۔ جو کتاب انسان کے ہر مسائل کا حل ہو، لوگ اسی پر انگلی اٹھا رہے ہیں۔ یہ اللہ کا کلام ہے نا، جو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ اچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی بات آئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجیں گے، ساری دنیا کے لیے رحمت، ساری دنیا کے لیے رحمت، انسانوں کے لیے بھی ہے نا، انسانوں کے لیے بھی، بڑے بڑے لوگ جنہوں نے زندگی بھر تکلیف دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا، یوں ہی جان دو، کچھ بھی نہیں کہوں گا۔ جانوروں کے لیے بھی رحمت تھے، جانوروں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے حقوق بتائے، کسی بھی جانور پر اس کی طاقت سے زیادہ لوڈ مت لادنا ہے نہیں۔ ایک مرتبہ ایک اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا، آنسو دیکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آنکھوں میں، بلایا اس کے مالک کو، کہا تمہارا اونٹ ہے، یہ مجھ سے شکایت کر رہا ہے کہ تم اس کو کھلاتے کم ہو، محنت زیادہ لیتے، اس کو کھلاؤ اور اس کی طاقت سے زیادہ محنت مت لو۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے پر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے گئے تھے، واپس آئے تو دیکھا ایک چڑی ہے، چڑیا ہے، برابر اڑ رہی ہے، چوں 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 کر رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو کس نے تکلیف دی؟ شاید اس کے بچوں کو کسی نے چھین لیا ہے، کون ہے؟ ایک صحابی بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچے اچھے لگے تو میں اٹھا لایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ واپس کر کے آؤ۔ سوچئے، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے لیے رحمت نہیں، جانوروں کے لیے، پرندوں تک کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے تھے۔ اس نبی کے اوپر کوئی سوال اٹھائے تو اس کی عقل پر ماتم کرنے کو دل چاہتا ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 110 سورۃ الانبیاء میں ایک بڑی پیاری بات کہی۔ آپ لوگوں سے سوال کروں میں، اگر لاکھوں کا مجمع ہو، لاکھوں کا مجمع، اور لاکھ لوگ الگ الگ باتیں بول رہے ہوں پورے، ہے نا، اور آپ بیٹھے ہوئے ہوں، تو کیا کوئی مشین ایسی ہے کہ آپ پتا کر سکیں کہ وہ ہر آدمی کیا کیا بول رہا ہے، یہیں سے سن سکیں آپ کہ کون آدمی کیا بول رہا ہے نہیں؟ کون آدمی کیا بول رہا ہے؟ آج لوگ درگاہوں پر جاتے ہیں، الگ الگ زبان کے لوگ، الگ الگ بولنے والے، سب بابا سے فریاد کر رہے ہیں، بابا یہ چاہیے، بابا وہ دے دو، بابا یہ دے دو۔ سب سے بڑا سوال تو یہ ہے، وہ تو صحیح بات ہے کہ بابا سنتے نہیں ہیں اور بابا نہ کچھ کر سکتے، لیکن سوال جو میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ بابا اتنے سارے لوگوں کی بات ایک ساتھ کیسے سن سکتے؟ ایک انسان
اگر 100 لوگ ایک ساتھ بیٹھے ہوں اور اچانک میرے سامنے ایسا میں زندہ ہوں 100 لوگ ایک ساتھ بولیں مجھے سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کون کیا کہہ رہا ہے. میں کیا کہوں گا بھائی ایک ایک کر کے بولو. قربان دے گی اس اللہ رب العالمین پر پوری دنیا کے لوگ کس کس زبان میں اس کو پکار رہے ہیں, حاجات مانگ رہے ہیں, مگر سب کی پکار کو پرفیکٹ سن بھی رہا ہے, سب کے حاجات کو پوری کر بھی رہا ہے. یہ اللہ کی کوالٹی ہے. سب کی زبان سمجھ بھی رہا ہے اور کون کیا کہہ رہا ہے. ذرا سوچو, تصور میں لاؤ کہ اتنے سارے لوگ اس کو پکار رہے ہیں, ہے نہیں, اتنے سارے لوگ پکار رہے ہیں. اللہ رب العالمین سب کی سن رہا ہے, کون کیا کہہ رہا ہے, کہاں سے کہہ رہا ہے, کس چیز کی ضرورت ہے, کس چیز کی نہیں. وہ مالک اصل میں ہے, اس دنیا کا بنانے والا حقیقی معبود. اللہ نے وہی تو کہا کہ البتہ اللہ تعالیٰ تو کھلی اور ظاہری بات کو بھی جانتا ہے اور جو تم کچھ چھپاتے وہ بھی جانتا ہے. کھلی بات کو بھی جانتا, ظاہری بات کو جانتا, ہر ایک بات کو اللہ رب العالمین جاننے والا ہے. سورۃ الحج, وقت ختم ہو گیا, بہت زیادہ لمبا بیان کرنے کا موڈ نہیں ہے. سورۃ الحج کی پہلی آیت اور آخری آیت صرف بیان کروں گا, پہلی آیت اور آخری آیت. پہلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے سورۃ الحج کے قیامت کا منظر بیان کیا ہے. اللہ نے کہا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو, بلا شبہ قیامت کا زلزلہ بڑی چیز ہے, قیامت معمولی چیز نہیں. اللہ نے کہا یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وتری الناس سکارى وتری الناس سکارى وما هم بسکارى ولکن عذاب اللہ شدید. جس دن تم اسے دیکھ لو گے, ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی. آج ماں اپنے بچے کو جو سینے سے چمٹا کر کے رکھتی ہے, ذرا بچہ چیں ہلکی سے آواز کیا کچن سے بھاگ کر کے جاتی ہے, بچے کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے, سینے سے لگا لیتی ہے. وہ دن ایسا دن ہوگا کہ ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی, اس کو اپنی صرف پڑی ہوگی. یہ منظر ہوگا, ہے نا. تمام حمل والیوں کے حمل ڈر سے گر جائیں گے. اور اے نبی آپ دیکھو گے کہ لوگ مدہوش دکھائی دیں گے, ایسا لگتا ہے کہ شراب پیے ہوں, مدہوشی میں ہوں, لیکن وہ دراصل مدہوش نہیں ہوں گے. اللہ کے عذاب کو دیکھ کر کے دماغ خراب ہو چکا ہوگا, ہے نا. عذاب کو دیکھ کر کے دماغ کام کرنا بند کر دے گا. اتنا سخت دن ہوگا, اتنا سخت دن ہوگا, اتنا سخت دن ہوگا. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن جب سب لوگ اٹھیں گے تو ننگے ہوں گے, کپڑا نہیں ہوگا, بعد میں کپڑا پہنایا جائے گا, تو کیا کوئی ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے نہیں, شرم نہیں آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ اس دن کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کی ہوش نہیں ہوگی, ہوش ہی نہیں ہوگی. اتنا سخت دن ہوگا. لیکن لوگ آج اس دن کو بلائے بیٹھے ہیں, دنیا میں ایسے جی رہے ہیں جیسے بس صرف دنیا ہی ہے, اس کے بعد پرفیکٹ ہے سب. ارے میرے بھائی, یہ دنیا تو کیسے بھی اچھی بری گزر جائے گی, ٹھیک ہے دنیا کو بہتر بناؤ, لیکن جو آنے والا وقت ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے. یا تو آپ بہتر سے بہتر بنا سکتے ہو یا برے سے برا بنا سکتے ہو. رزلٹ ہم لوگوں کے اوپر ہے, کیسا اس دنیا کو بنانا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کا تذکرہ کیا. اور پھر اس کے بعد اس کے لاسٹ میں اللہ رب العالمین نے سورۃ الحج کے کہا وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ, اور اللہ کی راہ میں ویسا ہی جہاد کرو جیسا جہاد کا حق ہے. جہاد کہتے ہیں کہ آدمی جو ہے ظلم کے خلاف لڑے, امن کے واسطے لڑے, برائی کے خلاف لڑے, ہے نا. ایک پولیس جو ہے ایک چور کو جب دوڑاتا ہے نا تو وہ جہاد کر رہا ہوتا ہے, کیونکہ چور غلط ہے. ایک پولیس والا جب ایک ڈاکو کو مارتا ہے نا, اس کو ختم کرتا ہے, تو وہ جہاد کر رہا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ڈاکو غلط ہے. ایک جج ایک مجرم کو جب پھانسی کی سزا دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ مجرم غلط ہے نا, وہ مجرم غلط ہے, اس لیے اس کو سزا دی جا رہی ہے نا. آج لوگ جہاد کے لفظ کو ایسا بنا دیا, بس جہاد بولے تو معصوموں کو مار دینا. اسلام کہتا ہے ایک ناحق کسی انسان کو مارنا, کوئی بھی انسان ہو, ناحق کسی انسان کو مارنا پورے انسانوں کو مارنے جیسا ہے. اور کسی ایک انسان کی جان بچا لینا, انسان کی جان بچا لینا پوری انسانیت کو بچانے کی طرح. تو اللہ رب العالمین نے سورۃ الحج کے آخر میں یہ بات اس لیے کہی ہے کیونکہ حج جب آدمی کرنے کے لیے جائے نا, کر کے آئے تو اس کے اوپر حج کا اثر ظاہر ہو. ایسا نہیں کہ حاجی صاحب حج کرنے سے پہلے جب گئے تھے تو بڑے اچھے تھے, اب حج کر کے آئے تو نوکروں کو اور ستا رہے ہیں, کیونکہ پہلے والا گناہ تو معاف ہو چکے نا, اس لیے اب اور گناہ کر لوں, ہے نہیں. اکثر ایسا ہوتا ہے, بسا اوقات آدمی حج کر کے آیا تو اور زیادہ بگڑ جاتا ہے, جیسے
تو اللہ نے کہا ایسا نہیں، اللہ کی راہ میں ویسا ہی جہاد کرو جیسا جہاد کا حق ہے۔ اس نے تمہیں برگزیدہ بنایا ہے، اچھا بنایا ہے، انسان بنایا ہے، اپنے مخلوقات میں بہترین مخلوق بنایا ہے، اور تم پر دین کے بارے میں کوئی تنگی نہیں ڈالی ہے۔ جتنی تمہاری طاقت ہے تم کو اتنا ہی کرنا ہے۔ اگر تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے تو نہیں کہا اللہ نے کہ نہیں بھیک مانگ کر کے جاؤ حج کر کے آؤ، نہیں کہا ہے ضرورت سے زائد ہو، طاقت ہو حج کرنے کی تبھی حج کرنے کے لیے جاؤ۔ دین اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کا قائم رکھو، اسی اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، اس قرآن سے پہلے اور اس میں بھی تمہارا نام مسلمان رکھا اللہ نے۔ اس اللہ کا احسان یاد کرو، ہاں، اور اچھے بن کر کے رہو، نمازیں قائم رکھو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اور اللہ کو مضبوط تھام لو، وہی تمہارا ولی ہے، وہی تمہارا مالک ہے۔ بس کیا ہی اچھا مالک ہے اور کتنا بہترین مددگار ہے۔ یہ اللہ نے پہلی آیت کے اندر دیکھو سورۃ الحج میں قیامت کا تذکرہ کیا، اور آخری آیت میں سمجھایا اللہ رب العالمین نے۔ یعنی اگر یہ بات سمجھ جاؤ گے تو پہلی والی مصیبت جو اللہ نے بیان کی ہے نا، اس مصیبت سے بچ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔